پاس ایک سوال ہے طالب صاحب کا ہریدوار سے۔ طالب صاحب یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت جماعت والے کہتے ہیں کہ بغیر خروج کے ایمان نہیں بنتا، کیا قرآن و حدیث میں ایسا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے طالب صاحب، ساری لڑائی جو ہے ہماری تبلیغی جماعت سے یہی تو ہے کہ بھائی آپ اسے خروج فی سبیل اللہ سے تعبیر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اسے قتال فی سبیل اللہ سے تعبیر کیوں کر رہے ہیں؟ قتال فی سبیل اللہ والی احادیثیں، صحابہ کے جنگ و جدال اور قتل و قتال والے جو واقعات ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد والی جو احادیث ہیں یا وہ جو آیات ہیں، وہ یہاں صحابہ کی جنگی زندگی کو یہاں فٹ نہ کریں۔ اور خروج، یہ کہنا کہ خروج کے بغیر ایمان نہیں بنے گا، یعنی تبلیغ میں جائے بغیر ایمان نہیں بنے گا، یہ سراسر جھوٹ ہے، فریب ہے، دجل ہے۔ ایسا کہنے والے لوگ دین میں زیادتی کر رہے ہیں، ایسا کہنے والے لوگ بدعتی ہیں، دین میں نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ شریعت نے، قرآن نے یا حدیث میں یا اللہ کے نبی نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی ہے کہ چلو اگر اس کو ہم یہ مان لیں، تبلیغ، اس کو مروجہ تبلیغ نہ مانے، تبلیغ ہی مان لیں، کہیں بھی اللہ کے نبی کی حدیث ایسی نہیں ملے گی یا قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ملے گی کہ اگر کوئی بندہ تبلیغ نہیں کرے گا تو اس کا ایمان نہیں بنے گا، ایسی کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ حالانکہ یہ تو ایک رواجی، ایک تبلیغ کا طریقہ ہے، یہ تبلیغ کا طریقہ ہے، کوئی طریقہ متعین نہیں کیا شریعت نے، تبلیغ کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ اور وہ بندہ، کوئی بندہ یہ کہے کہ جب تک اس جماعت میں وقت نہیں لگے گا اور اس طریقے 3 دن 10 دن چلے 4 مہینے نہیں لگیں گے اس وقت تک ایمان نہیں بنے گا، تو یہ سراسر دین میں زیادتی ہے، دین میں ایک نئی چیز کی ایجاد ہے۔ خدا را اللہ کے واسطے میں تبلیغی بھائیوں سے کہتا ہوں، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آپ کسی عالم کی بات نہیں سمجھتے؟ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تبلیغ کا جو کام ہے، طریقہ تبلیغ ہے، یہ طریقہ تبلیغ ہے جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طریقہ ایجاد کیا، ایک طریقہ لے کر آئے، لیکن اس طریقے کو ہی دین سمجھ لینا، اس طریقے کو ہی مخصوص سمجھ لینا، اس کے علاوہ جو لوگ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، کسی بھی شکل میں تبلیغ کر رہے ہیں، تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی حق بات کو، صحیح بات کو پہنچا رہے ہیں، تو وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ تبلیغی جماعت میں خروج کیے بغیر، تبلیغی جماعت میں وقت لگائے بغیر ایمان نہیں بنے گا، یہ دین میں زیادتی ہے، یہ دین میں زیادتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 2697، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے گا جو دین میں نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے، وہ ایجاد ہے۔ اور بدعت کے بارے میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا آپ حدیث سنیے۔ یہ کہ حدیث ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک طویل روایت ہے، حدیث نمبر ہے 4607، 4607، حدیث نمبر طویل روایت ہے، اس کے آخری کے الفاظ میں آپ کو نقل کر رہا ہوں، وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر، اور وہ روایت کیا ہے؟ نسائی شریف کی ہے، حدیث نمبر ہے 1597، اس میں یہ الفاظ ہیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بدعات سے، محدثات سے، نئی چیزوں سے بچیں، کیونکہ ہر نئی چیز جو دین میں نئی چیز لے کر آ رہا ہے وہ نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ خدا را آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں تبلیغی بھائیوں؟ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ دین میں نئی باتیں کیوں نکالتے ہیں کہ جب تک کوئی وقت نہیں لگے گا اس کا ایمان نہیں بنے گا؟ تو ہزاروں لاکھوں علماء آج بھی ایسے ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے اس کام میں وقت نہیں لگایا تو اس کا ایمان نہیں بنا۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کے بڑے بڑے اساتذہ، مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی، مولانا ارشد مدنی، اور بڑے بڑے علماء جنہوں نے تبلیغ میں وقت کبھی نہیں لگایا، مروجہ تبلیغی جماعت میں آج موجودہ علماء بھی اور جو دنیا سے جا چکے، تو کیا آپ یہ کہیں گے ان کا ایمان نہیں بنا؟ خدا را کچھ کہنے سے پہلے سوچیں آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ جو خروج نہیں کرے گا، یعنی اس جماعت کے کام میں نہیں نکلے گا یا جماعت میں وقت نہیں لگائے گا، اس کا ایمان نہیں بنا، تو بھائی یہ دین میں زیادتی ہے، دین میں ایک نئی چیز آپ پیدا کر رہے ہیں، اور دین میں جو زیادتی کرے گا، دین میں نئی چیز پیدا کرے گا، بدعت کو انجام دے گا، تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت حدیث ہے، اس کو سنیے
اور ذرا عمل کی نیت سے سنیے. مسند احمد کی روایت ہے, حدیث نمبر 10,101. 10,101 کیا الفاظ ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو جگہ دی, اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت, اور نہ اس کی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ اس کی نفل عبادت قبول ہوگی. تو خدا اللہ سے ڈریے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ نئی نئی باتیں دین میں ایجاد کر رہے ہیں کہ جس نے خروج نہیں کیا, جس نے جماعت میں وقت نہیں لگایا, اس کا ایمان نہیں بنا. ایک صاحب نے مجھ سے بھی بات کہی, ایک صاحب نے, آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے, جب میں جعفر آباد مکہ مسجد میں امام ہوا کرتا تھا, تو وہاں ایک صاحب نے مجھ سے کہی کہ اگر آپ کا وقت لگ جاتا تو آپ کے اندر کچھ اور ہی بات ہوتی. آپ کا وقت نہیں لگا ہوا اس لیے آپ کا ایمان نہیں بنا ہوا ہے. یہ علماء سے اس طرح کی بات کہتے ہیں. تو دیکھیے بھائی, دین میں نئی باتیں ایجاد نہ کریں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بدعتی ہیں, کیونکہ آپ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر رہے ہیں, نئی نئی حدیثیں گڑھ کر لا رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین مکمل نہیں ہوا ہے, یہ چیز بھی دین کا, کسی غیر دین کو دین کہہ رہے ہیں آپ, تو یہی تو بدعت ہے, یہی تو گمراہی ہے, یہی تو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. خدا را اللہ سے ڈریے. تو اس لیے ان کا یہ کہنا کہ خروج کے بغیر ایمان نہیں بنے گا, اس سراسر جھوٹ ہے, فریب ہے, دجل ہے, بدعت ہے یہ عمل, اور یہ دین میں ایک نئی ایجاد ہے. اس سے انہیں بچنا چاہیے.